السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اب یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ انٹرنیٹ پر یہ بات ڈسکشن میں لائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں اویئرنیس کی کمی ہونے کی وجہ سے، بیداری کی کمی ہونے کی وجہ سے، ریسرچ کم ہونے کی وجہ سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور مسلمان صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو اس اعتراض کے جواب میں نے بتلایا تھا کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس کے میڈیکل بینیفٹ بھی ہے، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے سوسائٹی لیول پہ بھی اس کے فائدے ہیں، انڈیویجل لیول پر بھی فائدے ہیں۔ اور مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے، امن کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا درد بانٹنے اور سمجھنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی ہمیشہ کھاتے رہتا ہے تو آدمی کی سوچنے کی مشین چالو ہے، ہضم کرنے کی مشین چالو ہے، کیسے لاؤں میں کھانا اور کس طریقے سے مجھے کھانا ہے، کیا بنانا ہے، پھر اس کا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی طاقت، تو آدمی بیزی ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ کام نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنے والا آدمی کچھ تو کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر نیکی کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ چلو میں کچھ کروں گا، آنے والی زندگی میں انسانوں کے لیے کچھ کروں گا، چلیے میں اپنے لیے تو بہت کچھ جی لیا ہوں، چلیے میں دوسروں کے لیے بھی کچھ جیوں گا، ایسے خیالات پیدا ہوتے۔ اور میڈیکل لیول پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو سسٹم رکھا ہے وہ ہے گلائکوجینولائسس۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا، میں اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ اگر کسی نے گزشتہ ایپیسوڈ نہ دیکھا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا بریف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں آخرت کے جو فائدے ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے، جو تقوی کا فائدہ ہے وہ کیا ہونے والا، اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا کچھ سسٹم رکھا ہے، ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو آدمی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان بلٹ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ طاقت حرکت میں آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں گلائکوجینولائسس، کہ آدمی جب کھاتا رہتا ہے تو اس دوران جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہے کہ گلوکوز کو جمع کر کے رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں ریزرو بینک۔ جیسے ریزرو بینک ہوتا ہے تو ویسا گلوکوز کا بھی ایک ریزرو بینک جسم میں پایا جاتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے اور جب آدمی پیاسا رہتا ہے تو یہ جو ریزرو ہو چکا ہے گلوکوز کا مادہ، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے اور خون کے ذریعے سے پورے جسم کو طاقت سپلائی کرتا ہے۔ بتائیے تو صحیح کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، روزے کا جس نے حکم دیا اسی نے انسان کے اندر سسٹم بھی دیا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے ایسے اعتراضات کرتے ہیں بعض اوقات اسلام پر کچھ لوگ، اور سائنس کے نام پر، اور سائنس کے پڑھے لکھے، سائنس کے جاننے والے، تعجب ہوتا ہے کہ وہ سائنس شاید انہوں نے مکمل نہیں پڑھی، یا سائنس پڑھتے ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ کچھ معلومات اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے لیکن بعض چیزوں پر تدبر نہیں کرتا۔ علم جمع کر لینا الگ بات ہے، تدبر کرنا الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے شکر ڈالی دودھ میں، شکر ڈالا لیکن اس نے چمچے سے ہلایا نہیں، تو کیا دودھ میٹھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ علم جمع کرتے لیکن تدبر نہیں کرتے، اس کو اپنے زندگی میں لاتے نہیں، تو نتیجے میں وہ علم بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سائنس کے حوالے سے اسلام پر اعتراض کرنے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر شکر گھلانے کی کمی پائی جا رہی، تدبر کی کمی پائی جا رہی۔ اگر وہ صحیح طرح سے تدبر کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کے سائنس کی نالج بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں ضرور قرآن مجید پڑھیے، ضرور اسلام کا مطالعہ کریے، آپ کے سبجیکٹ میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کا سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بغیر اسلام کے آپ کا سبجیکٹ ادھورا ہے۔ باقاعدہ ریسرچ ہوئے ہیں جارڈن کے اندر کہ
پودوں کو پانی دیا گیا، مسلسل پانی دیا گیا، کچھ پودوں کو رکھ کر پانی دیا گیا۔ بہتر کس کی لانگیویٹی ہے؟ جس کو روک روک کر دیا گیا۔ جانوروں کو غذا دی گئی مسلسل، کچھ جانوروں کو روک روک کر دی گئی، کس کی لانگیویٹی بڑھ گئی؟ کس کی جو صحت مند کون تھے، زیادہ لمبی مدت تک صحت مند کون تھے؟ جن کو روک روک کر غذا دی گئی۔ کسابلنکا میں 1994 میں 50 سے زیادہ سائنٹسٹ نے اعلان کیا کہ اسلامی طریقے کے روزے کے فائدے ہیں۔ پھر ایک میڈیکل بینیفٹ کی لمبی فہرست ہے۔ استھما کے پیشنٹ کی بات کریں گے آپ، بلڈ پریشر والے مریضوں کی بات کریں گے، ڈپریشن والے مریضوں کی بات کریں گے آپ، اور اسی طریقے سے کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے کیلوریز کا مسئلہ۔ آج کے دور میں یہ جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، وچار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی ٹائم لگا رہے، روزہ ان کے لیے ڈائٹری لا کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مر گئے، تو دنیا میں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں یا نہیں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں؟ کھا کر مرنے والے زیادہ ہے۔ رات میں وہ کھا لیا تھا، نتیجے میں بدہضمی ہو گئی۔ رات میں زیادہ میں اوور ڈوز لے لیا تھا، آج طبیعت مجھے کیسی ہی لگ رہی ہے۔ رات میں نے وہ فلاں کھا لیا تھا، فلاں آدمی نے رات میں کھایا، اس کو نہیں بنا اور اس کا بی پی ہائی ہو گیا، اور اس کا شوگر ہائی ہو گیا، اور اس کا بی پی ڈاؤن ہو گیا۔ اصل کھانا یا نہیں کھانا اصل ٹاپک نہیں ہے، کنٹرول، مینجمنٹ، جیسے کہتے ہیں فوڈ مینجمنٹ بھی ہوتا ہے، ڈائٹری لا سسٹم بھی ہوتا ہے، ڈائٹری مینجمنٹ بھی ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب کھائیں، کتنی کھائیں، کیا نہ کھائیں۔ یہ سب اسلام میں بہت ہی بہترین طریقے سے، متناسب طریقے سے اس کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ خالق ہمارے جسموں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی لا دیا ہے تو وہ بہتر لا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے، دنیاوی فائدے تو میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کو کافی بتائے، میڈیکل بینیفٹس، ہیلتھ کیئر بینیفٹ، اور میں نے اس کا چند ورڈز میں، چند الفاظ میں خلاصہ کرنے کی میں نے کوشش کی۔ اب آئیے میں آپ کو جو اصل مقصد ہے، جو اصل روح ہے روزے کی، وہ ہے تقوی۔ تقوی نکلا ہے تقاتن سے۔ تقاتن کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ جیسے عربی زبان میں ڈھال ہوتی ہے، اس کو بھی تقاتن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کے گھاؤ سے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال مدد کرتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہو تو تلوار اگر کوئی مارے گا تو آپ ڈھال سے اس کا اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ڈھال لوہے کی نہیں ہے، پتل کی نہیں ہے، تانبے کی نہیں ہے، آپ کی ڈھال مان لیجئے کہ ہے وہ پیپر کی، تو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو اپنی ڈھال مضبوط کریے، جس کو کہتے ہیں ڈھال مضبوط کریے، تو تقوی مضبوط کریے، تقوی، کیونکہ یہ ہمارے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ جتنا مضبوط آڑ رہے گا، جہنم سے سیو رہیں گے، عذاب سے سیو رہیں گے۔ دنیا بھی عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، ان سب سے سیو رکھنا ہے تو تقوی کی ڈھال مضبوط کریے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں چھتری کو بھی تقاتن کہتے ہیں، کیونکہ چھتری کیا کرتے ہیں؟ ہم کو بارش سے بچاتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز میں تقوی کا معنی یہ سمجھا ہے کہ کسی کو ڈھال بنا کر بچنا، کسی کو ذریعہ بنا کر بچ جانا، کسی احتیاط کرنا، بچ جانا، یہ سارے معنی تقوی کے اندر آئے ہیں۔ تو اب ڈھال کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے بچ جاؤ، یہ مطلب ہے۔ کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں سے بچ جاؤ، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے، ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ لینے سے قبر کے عذاب سے بچتے ہیں، تو سن سن کے عادی ہو چکے ہیں۔ قبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں؟ قبر میں سوال جواب کس کو کہتے ہیں؟ عذاب تو دور کی بات ہے، صرف میں سوال جواب کا نقشہ کھینچوں گا نا تو آپ کو اندازہ لگے گا، ارے یہ تو میرے لیے روزہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان، ایک فکر مند مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا احترام کرتا ہے، اس کے لیے یہ سب سمجھانا بہت ضروری ہے۔ کم سے کم صحیح الترغیب کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب قبر میں سوال کرنے والے منکر نکیر جو آتے ہیں، وہ فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں، تو لوگوں کے تصور میں کیا ہے؟ فرشتے بڑے نیک ہیں اور بڑی ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، اب سوال کریں گے، ٹھیک ہے سوال کریں گے تو 3 سوال نہ، تمہارا رب کون ہے، اور کون ہے تمہارے پاس جو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، اور تمہارا دین کیا ہے، تو میں جواب دے دوں گا۔ لوگ بڑی آسانی سے نمازوں کی تیاری نہیں کرتے،
توحید کا خیال نہیں رکھتے، نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، روزوں کا خیال نہیں رکھتے، زکوٰۃ کا خیال نہیں رکھتے، حج فرض ہو جانے کے باوجود بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں، اخلاق کا خیال نہیں کرتے، عقیدہ، عبادات، اخلاق کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر کیسے آخرت کی ایک گھڑی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے قبر کیسے پار ہوگی؟ اور یہ جو معصوم چہرے ہیں ہوں گے فرشتوں کے، تصور سے باہر نکل جائیے۔ اگر ہم اپنے اعمال اچھا کر لیں، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارے عبادتیں اچھی ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے سے کہ اللہ کو مزہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بہانے بنا بنا کے بندوں کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا ماحول بنایا، ایک اذا دخل رمضان او فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب انتظامات کیوں ہے؟ ماحول بنایا جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کہتے تھے اتاکم رمضان، اتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے، رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہ سب خوشخبریاں کیوں؟ یہ سب ابھارنا کیوں؟ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس روزے سے جو بدبو نکلتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مشک عنبر سے بھی زیادہ اللہ کے پاس خوشبو اس کی ہوتی ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ ماحول بنایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے قیام کر لے، روزہ رکھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس کو ابھارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور سارے نیکیاں تو یقیناً نیکیاں ہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ صحیح بخاری کی روایتیں پڑھتے جائیے آپ، کیسی احادیث ہے، وہ پڑھنے سے آدمی کی بصیرت زندہ ہو جائے گی۔ یہ سب ماحول کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے بنا بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرَةٍ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ افطار کے وقت پر ہوتا ہے، اور یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ افطار کے وقت پر دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن بھر قبول نہیں ہوتی، سحری سے لے کر افطار تک دعا قبول ہوتی ہوتی ہے۔ حتیٰ یفطر کہا گیا، عن الصائم حتیٰ یفطر، روزے دار کی دعائیں رد نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، یعنی سحری سے لے کر افطار تک کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ تو تقویٰ آدمی کا معنی اگر اچھا سمجھے، یہ تقا سے نکلا ہے، یعنی کہ ڈھال، یعنی تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان اور دنیاوی عذاب کے درمیان، قبر کے عذاب کے درمیان روزہ ٹھہر جائے گا۔ صحیح روایت میں ہے کہ روزہ ٹھہر کر کہے گا، یہاں سے عذاب سے کہے گا یہاں سے جانے کا کوئی رستہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا، اور انسان کے لیے یہ سارے جو اعمال ہے ٹھہر جائیں گے اور عذاب کو آنے نہیں دیں گے۔ تو ڈھال بنا کہ نہیں بنا؟ ڈھال بنا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، بہت سارے تکلیفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفع کر دیتے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ کا جو ورڈ ہے حج کے کانٹیکس میں بھی آتا ہے، یہ تقویٰ کا ورڈ ہے نماز کے کانٹیکس میں آتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ واتقوا، یہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ لعلکم تتقون، یعنی جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں مالی معاملات کا ذکر ہے، واتقوا یوما ترجعون فی اللہ، نکاح کے وقت پر آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا کلمہ لگ بھگ آپ یہ جو ورڈ ہے ہر عبادت کے کانٹیکس میں پائیں گے، کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کا جو عمل ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں اور انسان کی جو پوری زندگی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتی ہے نا، تو یہ سارے اس کے عقائد، اس کے عبادات، اس کے اعمال جمع ہو کر اس کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذابات کے درمیان میں ڈھال بن جاتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے سے بچ سکو ان عذابوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار رکھا ہے، ان نافرمانیوں سے بچ سکو، تمہارے اندر نافرمانیوں سے بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے۔ تو تقویٰ کا ایک وسیع معنی ہے، اسی لیے تقویٰ کیا ہے سمجھانے کے لیے مثال بھی دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر جمع ہوتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی شمع اگر ادھر کی ادھر لگ گئی تو ایک بہت بڑی آگ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنے سے بھی تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر ایک ململ کا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہوں اور کانٹی
دار ایریا ہو، ایک ایسا ایریا ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کانٹیاں زیادہ ہو، تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے جمع کر لوں گا اور میں ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹی میرے ململ کے کپڑے میں چپ جائے اور پھر اس کو پھاڑنے لگے۔ تو ہمارا جو ایمان ہے اس دنیا کے اندر شیطان کا فتنہ ہے، ابلیس کا فتنہ ہے، نفس امارہ ہے، برے لوگوں کی صحبت ہے، غلط لوگوں کے حاسدین کے شر ہے، سازشیں ہیں، ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لے کر جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسے تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، تو اپنے ایمان کو ریفریش کر لیا کرو، پھر سے اس کو تجدید کر لیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک آ رہا ہے اس کو اپرچونٹی سمجھ کر ریفریش کر لیا کرو۔ تقوی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو رمضان المبارک، رمضان کا معنی ہے رمضت الحرہ، یعنی سورج کی گرمی پتھر میں پڑی، پتھر گرم ہو گیا، تو جو گرمی ہوتی ہے تو جس وقت پر یہ نام رکھا گیا یا تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان ہے، پہلی مرتبہ جو نام پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ایک لفظ مشہور ہو جاتا ہے، ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بھی اس کی وجہ تسمیہ بتائی گئی ہے کہ عاد اور ثمود، تو عاد کے جو لوگ ہیں یہ عربی جاننے والے، عرب بائدہ کہ قومیں تباہ تو ہو گئی لیکن ان کے کچھ کلمات باقی رہ گئے عربی زبان کے، وہ جو کلمات باقی رہ گئے اس میں سے رمضان بھی ہے۔ یعنی جس وقت پر یہ نام پڑا تھا انہوں نے رکھا تھا عاد نے، اور اس وقت پر یہ مہینے میں بڑی سخت گرمی تھی تو نام کی ابتدا وجہ تسمیہ ایسے ہو گئی۔ یا مناسبت اگر آپ نکالیں گے تو رمضان مبارک میں بندہ جو روزے رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، ماحول بننے کی وجہ سے ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے، اس ایمان کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے گناہ اس کے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مناسبت اس سے جڑی جا سکتی ہے۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، جیسے کہتے ہیں صامت السما، آسمان رک گیا یعنی کہ بارش نہیں ہے۔ صامت الخیل یعنی کہ گھوڑا کھانے سے رک گیا، تو گھوڑے کے سامنے ایک ٹوکری لگائی جاتی تھی تاکہ مالک جب کہتا تھا تو وہ کھاتا تھا، جب مالک کا ارادہ نہیں ہے تو گھوڑا نہیں کھائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کی صحت کے لیے وہ ایسا کیا کرتے ہیں تاکہ وہ میدان میں پھر کام کر سکے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی میدان میں اترنا ہے، کام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم کو بھی بہت سارے کام کرنا ہے۔ صحت ہی اگر نہیں رہے گی تو آدمی کام کیسے کرے گا؟ دین کے کام کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کئی کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری کے ٹائم پہ کھانے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے کھانے کی خواہش نہیں ہوگی، افطار کے ٹائم پہ افطار کرنے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی ہوں گی، لیکن اب کھانا ہی کھانا ہے۔ اگر آپ واقع متبع ہے، اگر آپ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ ٹائم پر کھانا ہے، ٹائم پر نہیں کھانا ہے۔ تو آپ کس کی مرضی سے رک رہے ہیں، کس کی مرضی سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اوپر والے کی نا۔ تو اس کو کہتے ہیں صوم۔ رکنا اور کھانا آپ کے اپنے مرضی کے حساب سے نہیں، رمضان مبارک میں ایک جائز چیز ہے کھانا پینا، آپ نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اب آنے والی زندگی میں ناجائز کام کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک معنی میں تربیت دی جا رہی تاکہ آنے والی زندگی میں وہ سارے گناہ کے کام اور جو بھی فحش کام ہوتے اس سے میں اپنے آپ کو رکا لوں گا۔ پھر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے روزوں کے کانٹیکس میں، یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں کوشش کریے کہ آپ ذکر و اذکار زیادہ کریں۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے روح کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے۔ روح مضبوط ہونے کی وجہ سے آدمی کی جو تھکان کا تعلق ہے روح سے ہے، آدمی کے طاقت کا اور بزدلی کا تعلق ہے نا وہ روح سے ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کے سکون کا تعلق روح سے ہے۔ اگر آدمی کی روح مضبوط رہے گی تو اس کو سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آدمی اللہ کی تکبیر بیان کرے، اسی لیے رمضان مبارک کے اختتام پر کہا جا رہا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو، تکبیر بیان کرو۔ یعنی روزے ختم ہونے کے بعد عید کے موقع پر جشن مت مناؤ یہ سوچ کر کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا لہذا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک ہوتے ہی اپنی داڑھی مونڈ دیے، خواتین اپنا برقع نکال دیے، جو ناجائز کام ہو رہے تھے، جو گیجٹس تھے، جو کھیلنے کے یا انٹرٹینمنٹ کے، وہ سب ڈبوں میں اٹھا کے رکھ دیے تھے۔ جیسے ہی عید آتی ہے تو پورے انٹرٹینمنٹ کے چیزیں باہر نکالتے ہیں، اس کو معلوم ہے یہ کام غلط ہے،
یعنی کہ رمضان مبارک جیسے ہی جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شیطان آ کر سیدھا اٹیک ان کے گھر پر کر رہا ہے، اور یہ لوگ فوراً اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں معاکسہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اس عورت کی طرح کہ جس نے بڑی محنت سے تاگا بنایا پھر تاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، بڑی محنت سے آپ نے نیکیوں کا ایک بہت انبار بنایا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بکھیر دیا، تو ایسا مت کرو آپ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ تکبیر بیان کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے موقع دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سے دعا کرو، تواضع اختیار کرو، استغفار کرو۔ انشاءاللہ اور بھی کیا تعلیمات ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تکبیر، تحمید، اللہ کا ذکر، تقوی، یہ سارے الفاظ کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔